نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون۔ اور اے مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین انداز پر سوائے ان میں سے ظالموں کے، اور کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین انداز میں، اس کے علماء نے دو معنی کیے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب اہل کتاب سے تمہاری بحث ہو تو بہترین انداز سے بحث کرو، جیسے انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے دعوت دے کر حجت پر آگاہ کرو، اور حجتوں پر آگاہ کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، اور یوں ہی بحث کے دوران وہ سامنے والے تم سے سختی سے پیش آئیں تو تم نرمی سے پیش آؤ، وہ سامنے غصہ کریں تو تم حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرو۔ البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں اور زیادتی میں اگر وہ حد سے گزر گئے اور ان کے دلوں میں عناد اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے، تو پھر فرمایا نرمی سے وہ اگر نفع نہ اٹھایا تو پھر ان کے ساتھ سختی اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ کیا کہ اے اہل کتاب میں سے جو ذمی ہیں، جزیہ ادا کرتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، اور فرمایا جب ان کے ساتھ تمہاری بحث ہو تو پھر تم احسن طریقے سے ان سے بحث کرو۔ البتہ ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا اور وہ ذمے سے نکل گئے اور جزیہ دینے سے انہوں نے منع کر دیا اور سامنے سے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو فرمایا ان سے جھگڑنا تلوار کے ساتھ یہ جائز ہے۔ یہاں پر اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پہلی بات تو علماء فرماتے ہیں یہ بات پتہ چلی کہ اس آیت سے کفار کے ساتھ دینی امور میں مناظرہ کرنے کا جواز اور اسی طرح علم کلام سیکھنے کا جواز بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی یہ دو علم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، یہاں سے پتہ چلا کہ مناظرہ کیا جا سکتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن کیسے، کون کرے گا؟ یاد رکھیے گا یہ کام علماء کا کام ہے، یہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں کہ وہ یہودیوں، عیسائیوں، کافر سے کسی سے بھی دینی امور میں بحث کرنا شروع کر دے، یہ اس کو عام آدمی کو اجازت نہیں۔ جو علماء ہیں، علماء میں بھی وہ کہ جو یہودیوں کے، عیسائیوں کے، کافروں کے تمام نظریات کو جانتے ہیں اور ان کے نظریات کا دلیل کی قوت سے اور زبان کی پختگی ان علماء کے پاس ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کا رد کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے، ورنہ عام آدمی کے لیے یہ علماء نے منع کیا کہ وہ بحث نہیں کرے گا۔ اگر بحث کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہو جائے گا، اور دین و سلامتی کے حوالے سے یہ بحث کرنا عام آدمی کے لیے اتنا خطرناک کام ہے کہ ایسا شخص غیر محسوس انداز میں ایمان کا جو دشمن ہے، شیطان کے انتہائی خطرناک وار کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سامنے والے کو تو نہیں سمجھائے گا بلکہ خود اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے دین و ایمان کی سلامتی چاہتا ہے اور قیامت کے دن وہ خود چاہتا ہے کہ جہنم کے ابدی عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر وہ ہرگز ان کافروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے بحث نہ کرے۔ اگر کرے گا تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بات بھی سکھائی، اور وہ یہ سکھائی کہ جب اہل کتاب اب آ گئے تم سے اپنا کوئی مضمون بیان کرنے کے لیے آ گئے تو تمہیں ان کو کیا جواب دینا ہے۔ اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا زبردست طریقہ ہے کہ ہمیں بات کرنے کے لیے وہ انداز سکھایا گیا کہ اگر وہ سامنے والے یہودی، عیسائی، کافر تمہارے سامنے اپنی کتاب کا یعنی اہل کتاب
توریت میں سے، انجیل میں سے، زبور میں سے کوئی کتاب میں سے کوئی مضمون تمہارے سامنے پیش کریں تو پھر تم نے وہ مضمون سن کر ان سے کیا کہنا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے ہمیں سکھایا، فرمایا کہ تم صرف ان سے اتنا کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر، اور فرمایا کہ ہم اس پر بھی ایمان لائے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہے اور وہ اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ انداز سکھایا گیا کہ جب سامنے والا کوئی مضمون لے کر آیا، اب یہ عالموں کے لیے بھی ہے جن کو آتی ہے بحث کرنا، تو یہ نہیں کہ سامنے والا کوئی مضمون پوچھنے آیا تو پہلے سے ہی اسے بیگانہ سمجھ کر اور مد مقابل سمجھ کر حریف بنا کر اس سے خطاب نہ کرو، بلکہ سامنے والا جب آیا تو تم اس سے بات کرنے کا انداز دیکھیے علماء ہمیں کس انداز سے سکھاتے ہیں۔ فرمایا تم یوں کہو کہ تمہارے انبیاء کرام توحید کا جو دین لے کر آئے تھے وہی دین ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے، تمہارے انبیاء نے بھی اسی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا، اور ہمارے نبی مکرم بھی یہی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، اور ہم صرف قرآن کو ہی کلام الہی نہیں مانتے بلکہ توریت اور انجیل کے متعلق بھی ہمارا یہی ایمان ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ پھر فرمایا ہدایت کی جو شمع تمہارے انبیاء نے روشن کی، اور ہم بھی اسی ہدایت کی روشنی کو روشن رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ایسی بات نہیں کہ جو وجہ اختلاف ہو اور باعث افتراق ہو۔ اور فرمایا اسی طرح جو عمل اور عقیدے کی خرابیاں تمہارے ہاں رائج ہو چکی ہیں تم ان کی اصلاح کر لو، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اسی طرح ہم امت مسلمہ کے ایک فرد بن جائیں۔ تو یہ ایک ادب سکھایا گیا کہ ان کو فوراً یہ نہیں کہ ان کو بدظن کر کے ان کو اسلام کی طرف آنے ہی نہ دیا جائے، اگر جن کو بحث جو کر سکتے ہیں مناظرے میں، جنہوں کو کمال حاصل ہے، وہ ادب یہاں پر سکھایا گیا۔ اور لیکن ہم جیسے کے لیے کہ ہمیں اگر کچھ بھی معلومات نہیں تو پھر اس کے لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے اگر کوئی عام آدمی کے سامنے کوئی یہودی یا عیسائی کوئی مضمون پیش کرے تو سننے والے کو، میں نے ابھی آپ کے قرآن کی آیت رکھ دی، اب آئیے حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اسی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا انداز سکھایا، سنیے۔ حضرت ابو نمدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور ایک یہودی شخص بھی وہیں موجود تھا۔ اس دوران وہاں سے ایک جنازہ گزرا تو یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا یہ مردہ باتیں کرتا ہے؟ اب یہ حضور سے وہ یہودی پوچھتا ہے کہ کیا یہ مردہ باتیں کرتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ حضور نے اس یہودی کو یہ جواب دیا کہ اللہ بہتر جاننے والا ہے، کیا مردہ باتیں کرتا ہے؟ میرے آقا نے اسے یہ جواب دیا۔ یہودی کہنے لگا، اب جب حضور نے یہ جواب اس کو دیا تو یہودی سامنے سے یہ کہنے لگا بے شک مردہ باتیں کرتا ہے، یہ باتیں کرتا ہے۔ یہ سن کر اب حضور کے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا سکھایا سنیے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، جب اہل کتاب تم سے کوئی مضمون بیان کریں تو نہ تم ان کی تصدیق کرو اور نہ تم تکذیب کرو، بلکہ یہ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہاں پر حضور نے یہی اپنے غلاموں کو سکھایا کہ جب اہل کتاب میں سے تمہیں کوئی مضمون پیش کریں تو تم صرف نہ اس کی تصدیق کرنا نہ تکذیب کرنا، بلکہ یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب سنیے، جب بندہ یہ کہے گا نا تو اس کا فائدہ بھی حضور نے بتا دیا۔ فرمایا اگر وہ مضمون
انہوں نے غلط بیان کیا ہوگا، یعنی سامنے والا جو یہودی عیسائی ہے اگر وہ مضمون اس نے غلط بیان کیا ہوگا تو تم اس کی تصدیق کے گناہ سے بچے رہو گے، اور اگر تم نے جھٹلا دیا سامنے والے کا مضمون صحیح تھا تو فرمایا تم اگر مضمون صحیح تھا تو تم اس کی تکذیب سے بھی محفوظ ہو گئے، یعنی جھٹلانے سے بھی بچ گئے، جھٹلانے کے گناہ اگر صحیح تھا تو اگر تم نے جھٹلا دیا ہوتا تو تم گناہگار ہوتے۔ یہاں پر ایک بات آخر میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان قرآن حکیم کے علاوہ دیگر کتابوں پر بھی ہے، لیکن عمل جو ہوگا وہ صرف قرآن حکیم پر ہے، اور ہمیشہ قیامت تک اب عمل قرآن حکیم پر ہوگا، اور دیگر کتابوں پر جو توریت اور انجیل پر جو ہمارا ایمان ہے، اس حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اس کو بھی علماء نے لکھا کہ دیگر کتابوں پر جو ایمان ہے وہ ان پر ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، لیکن یہودیوں نے عیسائیوں نے جو توریت میں انجیل میں رد و بدل کر دیا، فرمایا کہ ان رد و بدل پر ہمارا ایمان نہیں، بلکہ ان پر ہمارا اس طرح ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے جو توریت میں انجیل میں اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس طرح ہمارا ایمان ہے۔ آگے سنیے، فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اے حبیب یوں ہی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان دوسروں میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کافر ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کی طرف اس طرح قرآن مجید نازل کیا جیسے اہل کتاب کی طرف توریت اور انجیل اور دیگر کتابیں ہم نے اتاری تھیں، تو وہ لوگ جنہیں ہم نے توریت عطا فرمائی جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں اور ان کے ساتھی، اللہ نے ان کی تعریف کی کہ فرمایا کہ وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان مکے والوں میں سے بھی ہیں کہ جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہماری قرآن جو نازل کردہ قرآن ہے اس کی آیتوں کا انکار جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جو اپنے کفر میں انتہائی سخت ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہاں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ یہ سورہ عنکبوت ہے اور یہ مکی ہے، اور حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے جو ساتھی تھے وہ ایمان مدینہ منورہ میں لائے تھے، لیکن وہ ایمان لائیں گے اللہ نے ان کی غیبی خبر پہلے سے دے دی تھی، تو وہ مدینے میں ایمان لائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ توریت کے بھی عالم تھے، تو ان کی غیبی خبر اللہ نے پہلے سے دے دی تھی۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اس آیت میں آیا جحود وما یجحدو، یہ فرمایا کہ جحود یہ اس انکار کو کہتے ہیں کہ جو معرفت کے بعد ہو، یعنی جان بوجھ کر مکر جانا، اور حقیقت بھی یہ تھی کہ یہودی خوب پہچانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور قرآن حق ہے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے صرف دلوں میں جو نفرت تھی، جو عداوت کی آگ تھی، فرمایا یہودی اس وجہ سے انہوں نے حضور کا بھی انکار کیا اور قرآن کا بھی انکار کیا۔ آج بھی یہ ان کے دلوں میں وہ نفرت کی آگ ہے، نہ یہ حضور کو مانتے ہیں نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں۔ اللہ نے پہلے سے یہاں پر بتا دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے اور اس کا نور عطا فرمائے، اور اس کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہمیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو ایمان کی قدر عطا فرما، ایمان کی حفاظت عطا فرما، مرتے دم تک ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ جب ہماری موت کا وقت بھی آئے میرے مولا اس وقت، اس نازک وقت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اس نازک وقت میں ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ کلمہ تجربہ پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما یا رب العالمین۔ قبر و حشر کے میدان کی، دنیا کی، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، دونوں جہانوں کی
عظیم الشان کامیابیاں عطا کر، دونوں جہانوں کی بھلائیاں، عزت، نعمت، راحت، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے بچا لے، احساس نعمت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمیں رزق حلال وسیع عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ حاجی محمد امین صاحب کی اہلیہ محترمہ مولائی کریم انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور بھی مولائی کریم یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہے درس قرآن کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔